کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے گناہوں میں ایک ایسا گناہ ہے جو صرف انسان کو نہیں اللہ کے عرش تک کو ہلا دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانیں گے آج کا واقعہ کہ وہ گناہ کیا ہے۔ وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ آج کے اس بیان میں ہم جانیں گے قرآن اور سنت نے اس گناہ کو اتنا بڑا کیوں قرار دیا اور کس طرح ایک اولاد اپنی تھوڑی سی بے ادبی سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور رب نے حکم دیا کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ اسراء آیت 23۔ سوچو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کس چیز کا ذکر کیا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ یعنی اگر بندہ اللہ کے ساتھ اللہ کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کا امتحان سب سے پہلے گھر کے اندر ہوتا ہے، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ۔ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ماں کی باتوں سے تنگ، ان کی ضرورت سے بے پرواہ اور ان کی فیلنگ سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ وہ ماں جنہوں نے بچہ پیدا کرتے وقت موت کے قریب تک درد سہا، وہ ماں جنہوں نے بھوکے رہ کر بچے کو کھانا کھلایا، آج وہی ماں اپنے بچوں کے سامنے بے عزتی برداشت کرتی ہے۔ باپ وہ ہے جو ساری زندگی صرف اس لیے محنت کرتا ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی سکون سے جی سکیں، لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تھوڑا سا کمزور، تب ہم اس کی آواز سے گھبرا جاتے ہیں، اس کی نصیحت کو لیکچر کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے درمیان کا دروازہ ہے، اگر چاہو تو اسے ضائع کر دو اور اگر چاہو تو اسے پکڑ لو۔ سوچو ہم اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک جوان مرنے کے قریب تھا، لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس کی ماں رو کر بولی، یہ میری بات نہیں مانتا تھا، مجھے دکھ پہنچاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اسے معاف کرو تو یہ کلمہ پڑھ سکے گا۔ جب ماں نے معاف کیا تو اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا۔ سمجھو ماں کی نافرمانی آخرت تک سایہ کرتی ہے۔ آج ہم ٹی وی، فون اور سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن ہم جو بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی سزا دیتی ہے۔ ایک اولاد اگر ماں باپ کو رلاتی ہے تو اس کے رزق سے برکت چلی جاتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور زندگی میں ایک ایسی تنگی آ جاتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا۔ ایک جوان تھا، ہر وقت ماں سے چلاتا، اس کے کام میں مداخلت کرتا۔ ماں کہتی، بیٹا تو جب باپ بنے گا تو سمجھے گا۔ وقت گزر گیا، اس کی شادی ہوئی، بچے ہوئے۔ ایک دن اس کا اپنا بیٹا اس پر چیخا اور اس وقت اسے اپنی ماں یاد آئی۔ وہ رو کر کہتا ہے، آج میں سمجھ گیا ماں تو مجھ سے کیوں روتی تھی، لیکن اس وقت ماں کی قبر پہ صرف خاموشی تھی۔ اگر آپ کبھی ماں باپ سے غصہ ہوئے ہوں یا ان کی بات کا برا مانا ہو یا دل دکھایا ہو تو ابھی وقت ہے، جا کر ان کے پاؤں چھو لو، معافی مانگ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے اللہ اس کی عمر اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ سوچو صرف ان کا دل جیت کر آپ اپنی قسمت بدل سکتے ہو۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے صدقہ، قرآن اور نماز سے ثواب بھیجو، کیونکہ ان کی دعاؤں سے ہی آپ یہاں تک پہنچے ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہی اصل عبادت ہے تو کامنٹس میں لکھیے، یا اللہ مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھیں۔ نغمات مدینہ سے جڑے رہیں، جہاں ہر واقعہ دل سے سیدھا دل تک جاتا ہے۔